حسبي ربي جل الله ما في قلبي قارون اور حضرت موسیٰ کی یہی لڑائی تھی. حضرت موسیٰ کہتے تھے جی اللہ نے تجھے دیا ہے، غریبوں پہ لگایا کر، بدماشی نہ کر، اکڑ خانی نہ کر، کیوں ظلم کرتا ہے؟ فرعون کے ساتھ تو آڑی بنا ہوا ہے، اس کا ساتھی بن کے لوگوں پہ ظلم کر رہے. اگر رب نے پیسہ دیا ہے تو اس کو صحیح استعمال کر. سورہ قصص پارہ 20 میں وہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے نہیں دیا، مجھے خود گر آتا ہے پیسہ کمانے کا، میرے پاس ڈھنگ ہے، یہ میں نے خود کمایا ہے، میری عقل ہے، میری اپنی ایک اندر کی صلاحیت ہے، اور لوگوں کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے. تو یہ پیسہ میں نے کمایا، میں کیوں دوں ان غریبوں کو؟ یہ میرے. آپ کون ہوتے ہیں مجھے آ کے یہ کہنے والے تم یوں کرو؟ پیسہ میرے، آپ کا تو نہیں ہے. اب حضرت موسیٰ سمجھا رہے ہیں یہ تیری غلط فہمی ہے، وہ صلاحیت بھی تجھے رب نے دی ہے، یہ عقل بھی اس نے دی ہے، یہ پیسہ بھی اس کا ہے، اس کو چھیننے میں 1 منٹ بھی کوئی نہیں لگنا، یہ جان 1 لمحے میں اس نے تیری اڑا دینی ہے. اللہ کو چیلنج نہ کر، میری بات کو سن اور غور کر اس پہ. آخرکار وہ اکڑ میں تھا، اس نے دیکھا کہ موسیٰ ہر وقت ہی مجھے سمجھا رہا اور میرے پیچھے لگا ہوا ہے. اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ جب حضرت موسیٰ ہزاروں کے اجتماع میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہوں گے، لوگوں کو دین کی باتیں، نیکی کی باتیں بتا رہے ہوں گے، ان کو سمجھا رہے ہوں گے، واعظ و نصیحت، بس اس وقت تم نے کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ پہ الزام لگانا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ زنا کیا. پھر میں جانوں اور موسیٰ جانے، میں دیکھتا ہوں یہ کس طرح تقریریں کرتا ہے. اب وہ بدماش تھا، اس نے حضرت موسیٰ کو ڈر نہیں تھا اس کا، اس لیے کہ اس کے پیسے کو انہوں نے کبھی دل میں جگہ نہیں دی. حضرت موسیٰ کے دل میں ایمان والوں کی عظمت تھی. یہ جتنے بھی اس طرح کے، چاہے وہ فرعون ہو، قارون ہو، چاہے اقتدار ہے یا پیسے، حضرت موسیٰ نے مچھر کے پر کے برابر بھی ان کو کبھی کچھ نہیں سمجھا. اس لیے حق بات کہنے میں نہ فرعون سے کبھی ڈرے، نہ قارون کے سامنے کبھی لالچ میں آئے. اور یہی ان کی ایک ایسی بات تھی جس سے فرعون بھی پریشان تھا، قارون بھی پریشان تھا. اکثر دنیا میں آپ دیکھیں جو لوگ پیسے والے ہیں، لالچی لوگ ان کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے پوجا پاٹ سلام ایسے ہی بت بن کے کھڑے رہیں گے، حالانکہ انہوں نے زندگی میں ایک مرلہ بھی اس کے نام نہیں ڈالنا، نہ کبھی کسی نے ڈالا ہے، لیکن اس کے منہ میں پانی آ رہا ہے. ان کی ہر غلط بات کو بھی جی جی بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، ابھی وہ بولتا نہیں ہے، یہ پہلے ہی ہاں کر رہا ہوتا ہے. اور اگر ایک عالم دین غریب ہے، حق بول رہے، وہ گھنٹہ تقریر کرے، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، دلیل تو دی کوئی نہیں ہے. اس نے کیا دلیل دی ہے؟ ساری زندگی چاپلوس بن کر، اور حق بات بھی انسان نہیں کرتا اس لالچ میں کہ اس بندے کو ناراض نہیں کرنا، کل مشکل میں کام آئے گا، یہ لنک اپنا ضائع نہیں کرنا. کوئی طاقت والا، اقتدار اختیار والا، اس کے بھی ہاں میں ہاں ملانی ہے. اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا، پیغمبر ان چیزوں کو نہیں مانتے، اللہ والے اس لائن کے لوگ نہیں ہوتے. اللہ کہتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، وہ حق کا بول بولتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کبھی پرواہ بھی نہیں کرتے. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، میرے نبی نے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تم جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کرو. وہ جو غلط کہہ رہے اس کو کہو یہ آپ غلط کر رہے ہیں، تم غلط چیز کا ساتھ نہ دو، تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں ثابت کی ہے، ہم جس رسول کے امتی ہیں. ابو جال کتنا مالدار ہے، پورے مکے کا رئیس ہے، ابو لہب سردار، ابو سفیان سردار، امیہ بن خلف سردار، مکہ کے چودھری، وڈیرے، زمینیں، جائیدادیں، باغات، ہر طرف ان کا نام. اور میرے نبی ایک غریب آدمی ہے، انہوں نے لالچیں دی، وفد بھیجے، جرگے بھیجے کہ پیسہ چاہیے، اتنا دیں گے کہ امیر ہو جاؤ گے، چپ کر جاؤ. میرے نبی نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے کہا اگر بڑا بننا چاہتے ہو مکہ میں کہ سردار بن جاؤں، ہم تمہیں سرداری بھی دینے کو تیار ہیں، خاموش ہو جاؤ. یہ جو باتیں بتا رہے ہو ہر روز کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط، یہ صحیح، یہ چھوڑ دو، کیوں کر رہے ہو یہ سارے کام؟ آخر جب یہ بات بھی نہیں مانی، پھر وہ ایک جرگہ لے کر چچا ابو طالب کے پاس بھی آئے اس سے پہلے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ ہمیں نہ سمجھائے، ان لوگوں کو نئی نئی باتیں نہ بتائے، ہم اپنے رسم و رواج پہ پہرا دیں گے اور پوری طاقت سے دیں گے.
میرے نبی پہ معاشرتی دباؤ ڈالا، نبی نے رد کر دیا۔ میرے نبی کو لالچ دیا، نبی کنٹرول نہیں ہوئے۔ میرے نبی کو عہدے کا حرص، فرمایا نہیں، میرے اندر وہ چیز بھی نہیں، بس میں جو کہتا ہوں اس کو قبول کرو، اسی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے، تمہارا پیسہ تمہارے پاس رہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ دنیا میں میرے نبی سے بڑا سخی آج تک پیدا نہیں ہوا، اور میرے نبی سے بڑھ کر غریب بھی کوئی نہیں۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ گھر میں ہفتوں تک چولہا نہیں جلتا، اپنے پیٹ پہ پتھر ہے، اور سخاوت کا یہ عالم ہے کہ کوئی ضرورت مند در مصطفیٰ پہ آیا، پاس نہیں ہے تو قرضہ اٹھا کے بھی اس کی جھولی کو بھر دیا۔ تو آپ نے اپنے کردار سے دنیا کو نیچے گرا دیا، اور زمانے نے آپ کو لبیک کہا۔ لالچی لوگ ان کے پیچھے لگے رہے سرداروں کے، وقت آنے پر سردار بھی ڈوبے، لالچی بھی فارغ ہو گیا۔ اور یہ جو مخلص لوگ تھے، نبی نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو کھینچ لیا کہ دنیا راستے کی چیز ہے، تم اللہ کے بندے بن کے اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ خود تمہیں اس راستے میں اتنا دے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ یہ زمین و آسمان کے خزانے کس کے ہیں؟ کہا اس بات کو دماغ میں بٹھاؤ۔ اس لیے کسی بڑے کی، کسی طاقتور کے سامنے چپلوسی کی باتیں نہیں، جو صحیح بات ہے اس کو سمجھاؤ کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اس کے خیرخواہ بنیں، لیکن بد اخلاقی کی بھی اجازت نہیں ہے، اچھے طریقے سے آپ نے بات اس سے کر لینی ہے۔ تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، اب جب قارون نے دیکھا یہ روزانہ ہی ہمیں آ کے سمجھاتا ہے، یہ کیا طریقہ ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے، ہمیں لوگوں میں ہماری ویلیو نیچے جا رہی ہے، جو لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے دلوں میں تمہاری ویلیو ہی نہیں رہی ہے۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ اس کا اندر کوئی اور مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا جب یہ تقریر کر رہے ہوں گے، ایک اوباش عورت کو کہا کہ تم نے کھڑے ہو کے کہنا ہے، لوگوں کو تقریریں سنا رہے ہیں اور میرے ساتھ جو کیا اس کا کیا بنے گا۔ اب جو ہی اس عورت نے یہ جملہ بولا، حضرت موسیٰ کے تو اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ پیغمبر تو اتنا پاک دامن ہوتا ہے جس کا کوئی سوچ ہی کو نہیں سکتا۔ اور اب قارون زمین میں جا رہے اور چیخ رہے کہ مجھے معاف کر دو، میرے اوپر رحم کر دو۔ کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں دیکھتا ہوں تیرا پیسہ کس طرح تجھے بتائے گا، تو نے بڑی دنیا کو گمراہ کیا ہے، لیکن ایک زمانے سے تجھے سمجھاتا ہوں کہ طاقت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، یہ سارے پانی کے بلبلے ہیں، جب وہ ذات آ گئی تیرے اوپر عذاب نازل کرنے، پھر سارے اسباب تیرے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے، تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، لیکن میری باتوں کو تو نے کبھی اہمیت نہیں دی، اور تیرے پیسے سے مجھے غرض نہیں، تیرے مکانوں سے مجھے غرض نہیں، تیرے نوکروں سے مجھے غرض نہیں، تیرے سونے چاندی سے مجھے غرض نہیں، تو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے، اور آج سب سے امیر آدمی کا حشر ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھیں گے، تاکہ ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ تیری وجہ سے یہ لوگ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں، اور آج میرے اوپر تو نے زنا کا الزام لگوایا، اللہ کے دین کو روکنا چاہتا ہے، اللہ کے اس مشن کے اندر رکاوٹ بننا چاہتا ہے، تیرے لیے کوئی معافی کا راستہ نہیں ہے۔ اب زمین دنسا رہی ہے، وہ رو رہے، اس لیے کہ جب جان پہ بنتی ہے تو پھر انسان اس وقت کدھر اکڑ رہتی ہے اس کی۔ اب وہ کہتے ہیں معاف کر دو، آئندہ کبھی نہیں ہوگا۔ کہا ممکن نہیں ہے۔ اب چلتے چلتے جہاں تک زمین میں چلا گیا، سب کے سامنے بے بسی، دنیا دیکھ رہی ہے، رو چیخ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ میرے چچا کے بیٹے ہیں، میرے بعد میرے پیسے کو قابو کرنے کے لیے آپ یہ ساری گیم کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، یا ربا اس کو اس کی دولت سمیت دفن کر دے۔